आ रही है? جی نہیں، برابر نہیں آ رہی ہے آواز آپ کی. میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے نہیں. مفتی صاحب، نیٹ ورک پرابلم ہو رہی ہے آپ کی طرف سے. ابھی بھی صحیح آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے ٹھیک. ابھی تھوڑا ٹھیک آیا. اب ٹھیک ہے. ابھی جی نہیں، صحیح نہیں آ رہی ہے آواز. آ رہی ہے؟ اب صحیح آ رہی ہے؟ ہاں کچھ بہتر اب ہوا. صحیح آ رہی ہے. اب کیسے آ رہی ہے؟ پہلے سے کچھ بہتر ہوا. اچھا. نبی 1,24,000 اور رسول 315 رسولوں کی تعداد. آگے فرمایا اس کے اندر حقیقت نبوت. نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں، نبی کی حقیقت، نبی کہتے کس کو ہے؟ ایسے انسان کو کہتے ہیں جو سے مبعوث ہو. بالکل کٹ کٹ کے آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی. ایک دم بہت گڑبڑ آواز آ رہی ہے، کچھ سمجھ میں صاحب آپ کی نہیں آواز آ صحیح پا نہیں رہا. آ رہی. آپ کا انٹرنیٹ سمجھ صحیح میں نہیں ہے، آ آپ ذرا چیک کریں، آپ کی آواز صحیح سے نہیں آ پا رہی ہے. اوکے.
اب آ رہی ہے؟ اب سے آ رہی ہے؟ جی ہاں اب آواز آ رہی ہے آپ کی. صحیح کلیئر آ رہی ہے؟ ہاں کلیئر ہے. تو حقیقت نبوت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ نبی کہتے کس کو ہیں. حقیقت کو جو نبی کہتے ہیں وہ نبی کس کو بولتے ہیں؟ نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، اللہ کی طرف سے اس کو نبی بنایا ہو، خود سے اس نے نبی بننے کا دعویٰ نہ کیا ہو، نہ اس نے نبی بننے کی کوشش کی ہو، بلکہ اللہ نے اس کو نبی بنایا ہو اور اللہ نے اس کو لوگوں کی طرف بھیجا ہو، اسے نبی کہتے ہیں. معصوم عن الخطا، یعنی خطا سے وہ پاک ہوتا ہے، غلطیاں نہیں ہوتی ان سے، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ بھی نہیں ہوتے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، اور ان کی تابع داری کرنا فرض ہوتا ہے، ان کی بات کو ماننا فرض ہوتا ہے، اور ان کی صفات کو انبیاء کے علاوہ کسی اور انسان کے لیے ثابت کرنا، اگرچہ اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے پھر بھی کفر ہے. جیسی صفات نبیوں کے اندر ہوتی ہیں، جیسی صفات رسولوں کے اندر ہوتی ہیں، ایسی کوالٹی، ایسی صفات، ایسی خوبیاں اگر کسی انسان کے اندر ہم بیان کریں کہ بھی آپ کے اندر تو نبی والی صفت ہے، نعوذ باللہ، بے شک چاہے ہم اس کو نبی نہ کہتے ہوں پھر بھی ایسا کہنا بھی کفر ہے. اگر کسی کو ہم نبی نہ کہتے ہوں اور نبی جیسے اخلاق یا نبی جیسے صفات اس کے اندر بیان کرتے ہوں تو وہ بھی کرنا کفر ہے. اس کے اندر نبی کے بارے میں ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے، عورت نبی نہیں ہوتی، اور نئی عورت کبھی نہیں نبی بن سکتی ہے. جنات کے لیے بھی انسان ہی نبی ہوتا ہے. انسان جناتوں کے لیے بھی جو ہوتے ہیں نا، جناتوں کے نبی جنات نہیں ہوتے بلکہ جناتوں کے نبی بھی انسان ہی ہوتے ہیں. نبوت وہ بھی چیز ہوتی ہے جو اللہ کے عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے، یعنی کہ نبوت ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ہبا کرنا، اس کو بولتے ہیں ہبا کرنا. وہاں بھی یعنی ہبا مطلب کہ کسی کو دینا، تحفہ دینا، کسی کو ہدیہ دینا، اس کو بولتے ہیں ہبا کرنا. مطلب نبوت کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نبوت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. کسی بندے کا کوئی اس میں کمال نہیں ہوتا کہ کوئی نبوت کہیں ملتی ہو اللہ کا اس کو خرید لے، یا یہ کہ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ اپنے اوپر لگا لے اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ نبی اور نبوت یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یہ کہیں نہیں ملتی. اور نہ ہی کوئی شخص کسی نبی کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے، نہ ہی کوئی نبی بن سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی نبی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، تمام کے تمام نبی حق اور سچ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر ہمارا جماؤ ہونا چاہیے. جتنے بھی نبی آئے آدم سے لے کر محمد تک، تمام کے تمام نبی جو ہیں سچے ہیں، حق ہیں. اور انبیاء کرام وفات کے بعد بھی اپنی مبارک قبروں میں اس طرح، یعنی جس طریقے سے ہم مرنے کے بعد ہمارا بدن گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ نبیوں کی قبر میں نبیوں کا جسم بالکل اسی طرح پاک اور صاف اور محفوظ اور سلامت ہوتا ہے. اور انبیاء کرام اپنے قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں. البتہ رسول جس طرح وفات سے پہلے ظاہری حیات مبارکہ میں نبی رسول تھے، البتہ باقی تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور قیامت تک کے نجات کا مدار. مطلب اس کا یہ ہوا
کہ جتنے بھی نبی آئے تمام کی تمام نبوت اور تمام کی شریعت اور تمام کی کتابیں، تمام کی تمام حکم، جتنے بھی نبیوں کے حکم تھے وہ تمام کے تمام حکم سارے کے سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے، سارے حکم ختم ہو گئے۔ اب جو شریعت قائم رہے گی، جو شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ شریعت اب قیامت تک باقی رہے گی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے وہ سارے حق اور سچ ہیں، لیکن اب ان کی جتنی بھی کتابیں تھیں، ان کے جتنے بھی حکم تھے وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب جو حکم ہیں قیامت تک رہیں گے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے تھے وہ رہیں گے۔ نیند کی حالت میں اب نبی جیسے ہم سوتے ہیں، ایک نبی بھی سوتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں۔ ہم سونے کے بعد میں ہمارا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کون کیا کر رہا ہے۔ ہمارا جسم بھی سو جاتا ہے، آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، دل بھی سو جاتا ہے، اور تمام کی تمام عقل بھی سو جاتی ہے۔ لیکن جب نبی سوتے ہیں، نبی کی آنکھ بند ہوتی ہے، آنکھ سوتی ہے، لیکن نبی کا دل کبھی نہیں سوتا، نبی کا دل ہمیشہ جگا رہتا ہے۔ یہ ہمیں عقیدہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے مسائل ہیں موضوع پر مسئلہ کرنے کا۔ اب سردی آ رہی ہے، اب سردی میں بعض لوگ چمڑے کے جو موزے پہنتے ہیں، خفین جو جانتے سمجھتے ہیں، ہاں آپ لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، جو سردیوں میں موزہ ہوتا ہے، موزہ پہنتے ہیں، اس کو بولتے ہیں خفین، جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، تو سردیوں میں ان کو پہنتے ہیں، ان پر مسا ہوتا ہے، موزوں پر مسا۔ موزے پہننے کے ہیں، موضوع پر مسا کرنا درست ہے یا مزہ کرنا درست نہیں ہے، تو اسی کے مسائل ہم بتا رہے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا درست ہے۔ موزے کیسے ہوں؟ چمڑے کے جرابوں کو کہتے ہیں۔ موزہ کیسے کہتے ہیں؟ چمڑے کے جرابوں کو کہتے ہیں۔ اس پر مسح کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، موزے کو مکمل طہارت کی حالت میں پہنا ہوا ہو، یعنی ہم مکمل طہارت والے ہوں، ہم پاک بھی ہوں، ہمارا مکمل وضو بھی بنا ہوا ہو، اس حالت میں ہم موزہ پہنیں گے، یعنی پاک ہونے کی حالت میں، مکمل پاک ہونے کی حالت میں ہم موزہ پہنیں گے۔ نمبر 1 شرط۔ نمبر 2، موزہ اتنا اونچا ہو، کم از کم ٹخنوں کو چھپا لے۔ یہ ٹخنے جو ہمارے ہوتے ہیں، یہ ٹخنے جو ہوتے ہیں، ان کو چھپا لینا چاہیے، یہاں تک کا موزہ ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا ہو کہ موزہ ہمارے ٹخنوں کو چھپا لے، اتنا موزہ ہونا چاہیے جس پر ہمارا مسا ہوگا۔ نمبر 3، موزہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ پیر کی جو چھوٹی انگلیاں، تین چھوٹی انگلیاں ہوتی ہیں، 1 2 3، 3 چھوٹی انگلی کے برابر اگر چمڑے کا موزہ پھٹا ہوا ہے تو اس پر مسا نہیں ہوگا، اگر اتنا پھٹا ہوا نہیں ہے تو اس پر مسا ہو جائے گا۔ فائدہ، اگر موزے ایسی ہوں جو صفات میں، مطلب جراب ہے ایسی ہوں جو صفات میں یعنی کوالٹی میں موزے کی طرح ہو، تو بھی موزے کے حکم میں ہوں گی اور ان پر مسا کرنا بھی درست ہو جائے گا۔ اور وہ جرابیں جیسے کپڑے کے موزے ہوتے ہیں، کپڑے کے جس کو ساکس بولتے ہیں، اگر ایسے ساکس چمڑے کے برابر ہو یعنی چمڑے کی طرح ہو تو ان پر بھی مسا کر سکتے ہیں، لیکن ان میں دیکھا جائے گا کہ چمڑے کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، اور ساکس دھاگے کے ساکس ہوتے ہیں، کپڑے کے کاٹن کے ساکس ہوتے ہیں، ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ نمبر 1، پنڈلی پر بغیر باندھے مثلا ربڑ وغیرہ سے قائم رہ سکیں، اور یہ قائم رہنا کپڑے کی تنگی اور چستی کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس کی ضخامت اور موٹا ہونے کی وجہ سے ہو۔ نمبر 1، اگر ہمارے پاس ساکس، جو ہم ساکس پہنتے ہیں، اگر ہمارا ساکس ایسا ہے کہ وہ بغیر لاسٹک کے، بغیر ربڑ کے، وہ ہمارا موزہ نیچے نہیں آ سکتا، اوپر ہی رہ سکتا ہے، اور نہ ہی سکڑنے کی وجہ سے، اگر نیچرلی اگر ہمارا موزہ اوپر ہے کسی وجہ سے نیچے، اوپر مطلب کسی وجہ سے اوپر موزہ چپکا ہوا نہیں ہے، نیچرل طریقے سے اوپر لگا ہوا ہے، نیچے خود بخود نہیں آتا، تو ایسے موزے پر مسا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2،
ان میں پانی نہ چھنے، یعنی ان پر پانی گرائیں تو پانی میں تر کر پاؤں تک نہ پہنچ سکے. یعنی اگر ہم اس موضوع کے اندر، اس ساکس کے اندر پانی بھریں تو وہ پانی باہر داخل نہ ہو، باہر نہ نکلے. اگر ہم نے پیروں کے اندر پہنا ہوا ہے اور پیر کو ہم نے پانی میں داخل کر دیا تو ہمارا اندر کا پیر پانی میں تر نہ ہو، ایسا ہونا چاہیے. تو اگر ایسا موزہ ہے، ایسا ساکس ہے تو اس پر ہم مسح کر سکتے ہیں. نمبر 3، اس میں کم سے کم 3 میل یعنی 4 کلومیٹر پیدل چل سکتے ہو. ایسے ساکس پہن رکھے ہو ہم نے کہ 4 کلومیٹر پیدل چلیں گے اور وہ پھر اس کے بعد ایسے کہ ایسے ہی رہیں گے، پھٹیں گے نہیں، تو اس پر بھی ہم مسح کر سکتے ہیں. اگر یہ ساری کوالٹی اگر ساکس کے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں. مسح کرنے کا طریقہ چلنا جلدی کیونکہ میرے فون کی بیٹری ڈاؤن ہونے والی ہے. مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے موزہ پہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون،